دفعہ سر وہ اتنی سیاسی گہما گہمی ہے عید کے اوپر؟ ابھی بھی لوگ آپ آ رہے ہیں، سیاسی باتیں ہو رہی ہیں؟ محبت میں اضافہ ہوا ہے، کمی نہیں ہوئی لوگوں کے. اور ہمارے پاس تو ہے ہی سیاست. ہمارے سے کسی نے کاٹن کا بھاؤ تو نہیں پوچھنا، یا اسٹاک ایکسچینج ڈسکس نہیں کرنی، یا سونے کا بھاؤ نہیں پوچھنا، یا ڈالر کا ریٹ نہیں پوچھنا. سو گپیں ہی مارنی ہوتی ہیں سیاست. اچھا، ویسے سر آپ ان چند شخصیات میں سے ہیں جو بہت دفعہ وفاقی وزیر رہے، بڑے بڑے امپورٹنٹ عہدوں پہ آپ رہے. اس دفعہ آپ اپوزیشن میں، حالات بھی تھوڑے سے ڈیفرنٹ ہیں، آپ کو جیل بھی جانا پڑا. تو وہ کوئی یہ چینج آپ محسوس کرتے ہیں کہ مطلب کہ کیریئر کے اس سٹیج کے اوپر؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں خدا جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے. اس وقت جو اسمبلی میں گھوڑے اور گدے اور خچر اور کسی کی آواز ہی نہیں ہے. خواہ 45 کا ہے یا 47 کا ہے، ایک ہی لائن میں ہے. اور وہ جو لوگوں کی نظریں اسمبلی کی طرف ہوتی تھی وہ کوئی نہیں ہے. اصل حکومت کہیں اور ہے، دکھاوے کی کہیں اور ہے. سو دکھ اس بات کا ہے، جو اصل حکومت تھی اس کے ساتھ ساری زندگی میری دوستی رہی، اور اس دور میں خان کے ساتھ کھڑا رہا. اور جس کی میرا خیال ہے مجھے ضرورت سے زیادہ سزا ملی، اتنی نہیں ملنی چاہیے تھی مجھے. 40 دن آپ نے کہا کہ جن سے آپ کی دوستی رہی، آپ ہمیشہ ان کا دفاع کرتے تھے، کوئی اور دفاع کرے یا نہ کرے. مطلب کہ ایون کہ آپ پہ کرٹیسزم یہ ہوتا تھا کہ جی شیخ رشید صاحب کیوں ان کا دفاع کر رہے ہیں، یہ تو جمہوری آدمی ہیں. تو پھر ایسا کیا ہوا کہ دوست اتنا ناراض؟ سمجھ ہی نہیں آئی. سمجھ جب اٹھایا گیا، اور حسن ابدال سے ٹیکسلا، اور ٹیکسلا سے، لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، کوئی بد اخلاقی نہیں کی، کوئی بد زبانی نہیں کی. بس 40 دن، ایک دن رات کا تو نہیں پتا، اور ٹائم پہ روٹی ملی، 2 وقت چائے ملی. سگار نہیں پینے دیا. سگریٹ ایک کوئی پھینک دیتا تھا رات کو، وہ پی لیتا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں بھی انہوں نے میری شرم رکھی اور میری حیا کی. میرے ساتھ کوئی کسی نے نہ مجھے کسی کرین پہ چڑھایا اور نہ. اچھا سر، آپ تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ جیل میری سسرال ہے، اور بڑی چھوٹی عمر سے آپ جیلوں میں جا رہے ہیں. اس دفعہ بھی چلے کا آپ کو اتنا دکھ نہیں ہے؟ دوستوں سے جو مطلب وہ آپ امید نہیں کر رہے تھے، آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ اس کا آپ کو کافی دکھ ہے. ہاں، اس کا دکھ ہے. یہ سخت تھا. جیل تو عشرت کا ہے جی، جیل تو سسرال ہے. اور اس دور میں بھی میں 3 دفعہ گیا، اور میں نے الیکشن کے دوران میں جیل میں تھا. جیل آج کل ایک ایسا وقت آئے گا لوگ شوق سے جیل میں جائیں گے. بجلی فری ہے، پانی اویلیبل ہے، روٹی ٹائم پہ ملتی ہے. دنیا میں 12 بجے ملتی ہو، جیل میں 11:30 بجے لنگر کھل جاتا ہے. تڑکے والی دال ملتی ہے، اور فون کی بھی فیسلٹی ہے. ہمیں تو نہیں تھی، لیکن 25 روپے جو دے وہ فون کر سکتا ہے، ملاقات. یہ وہ جیلیں نہیں رہی جو کورٹ مارشل ہمارے بچپن میں ہوئے. لیکن وہاں فٹ ہو جاتا تھا. یحییٰ خان نے 3 دن میں میرا کورٹ مارشل کا فیصلہ سنا دیا. بے نظیر نے مجھے 7 سال سزا 1 مہینے میں ہی. ہم کاٹ کے بھی آ گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں لگا 7 سال جو ہے. آپ کو تو بھاولپور بھی بھیجا تھا؟ بھاولپور 5.5-6 سال وہیں سے میں نے ایم اے کیا، وہیں سے میں نے لاء کیا. اور اب یہ گند کپاڑا ہے، صبح جاؤ. اور ایسے کیسز کی 2 سال ہو گئے ہیں. میں تو آج اپنے وکیلوں کو، آئی ایل ایف بھی وہاں تھی اور سردار رازق بھی تھی، میں کہنے لگا ہوں میں جج صاحب کو کہوں یار یا ادھر کرو یا ادھر کرو. بڑا لمبا پروسیجر ہے. اور جن لوگوں نے ضمانتیں دی، سب سے مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ ان کو بھی انہوں نے جیلوں میں ڈالا. 19 لوگوں کو جیل میں صرف اس لیے بھیج دیا کہ انہوں نے ہماری ضمانتیں دی تھی. اچھا سر، آپ دوستی کی بات کرتے ہیں تو دوستی تو آپ نے خان صاحب سے بھی بڑی نبھائی، اور ہمیشہ سے تاثر یہ تھا کہ جو ہی حالات خراب ہوں گے، اگر دوسری طرف گیٹ نمبر 4 کی طرف کوئی جائے گا تو شیخ رشید صاحب وہاں پہ کھڑے ہوں گے. لیکن آپ نے کہا کہ میں کھڑا ہوں عمران خان کے ساتھ. پر جب الیکشنز آئے، تحریک انصاف آپ کے ساتھ کھڑی نہیں ہوئی. آپ نہیں سمجھتے کہ میں تحریک انصاف میں تھا ہی نہیں، میری اپنی پارٹی تھی. مجھے دکھ اس بات کا خان نہیں کھڑا ہوا. خان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے کہا نہیں کسی کو. میں نے اپنی توہین سمجھی. ایک وقت تھا اسمبلی میں 3 اپوزیشن لیڈر تھے. عمران خان کی پارٹی تھی اور وہ اکیلا لیڈر تھا اس کا، ایک ہی سیٹ تھی اس کی. طاہر القادری صاحب تھے، ایک ہی سیٹ تھی ان کی منہاج القرآن کی. اور عوامی مسلم لیگ تھی، ایک ہی سیٹ تھی.
سو اب عروج تھا خان کا، سو میں کہتے اچھا نہیں لگتا تھا، ٹھیک، سو میں نے نہیں کسی کو کہا، حالانکہ مجھے پتا تھا زلفی بخاری کیا کر رہا ہے لندن میں اور کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں. میں نے کہا ہوتا رہتا ہے کیا. میرا یہ یقین ہے کہ خدا میرے ساتھ، میری ماں کی دعا ہے. اس وقت میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں اور شاہ محمود اور خان جیل میں ہیں، اور پیچھے کون ہے؟ میں تحریک انصاف میں تو خان کے علاوہ میں نہیں سمجھتا کہ کسی کا کوئی عمل دخل ہے. اچھا، اس کا آپ کو مطلب کیا کوئی دکھ ہے کہ آپ کے دوست عمران خان عید والے دن بھی جیل میں ہے؟ وہ دوستی آپ کی طرف سے ختم تو نہیں ہوئی ابھی؟ نہیں، میری طرف سے نہیں. عمران خان کی حد تک. پی ٹی آئی کا میں ممبر نہیں ہوں، ٹھیک. نہ میں ممبر اور ہوں. اس چیز کا دکھ ہے آپ کو کہ شاہ صاحب ہو جائیں، خان صاحب ہو جائیں، قیادت اور ایون خواتین ورکرز؟ سیاستدان کی کیا ہوتی ہے؟ ہماری ہوتی ہے. ہم دیکھیں، ہم جس محلوں میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں تہوار جو ہے، ایون وہ محرم بھی ہو تو ہمارے محلوں میں افسوس کا سما ہوتا ہے. عید بھی ہو تو خوشی کا ایک. لیکن اور جو پاکستان کے لیڈر ہیں، کیونکہ ہم نیچے سے اوپر آئے ہیں، جہاں ہم نے 17 دفعہ فیڈرل منسٹر کا جھنڈا لہرایا، اس کے نیچے ہم کتابیں بیچتے تھے. وہ نلکا میں نے پرسوں بحال کرایا، کمیٹی والے کاٹ گئے تھے، جو میرے حویلی کے نیچے ہے، اس کے نیچے میں چھوٹا ہوتا نہاتا تھا. میں نے کہا یار ظالمو، یہ نشانی تو رہنے دو میرے مرنے سے پہلے، یہ بھی کاٹ کے لے جا رہے ہو. ہمارے وقت میں نلکے جو ہیں گلیوں کے اندر ہی ہوتے تھے، پانی ہم بالٹیوں سے بھر کے گھروں میں لے جاتے تھے. سو خان نے اہم فیصلے ان 2 مہینوں میں کرنے ہیں. اس نے کیا کرنے ہیں اس کو پتا ہوگا، میرا کوئی رابطہ نہیں ہے. ویسے تو آپ والی جو سیٹ ہے اس میں بھی اطلاعات یہ تھیں کہ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کی حمایت ہونی چاہیے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ صرف زلفی بخاری یا اور لوگ بھی جنہوں نے اور بھی ظاہر ہے یہاں تھے، پیسے شیسے چلے اور جو کچھ ہوا جیسے ہوا. لیکن میں نے کسی کو کہنا اپنی توہین سمجھی، میں نے کسی کو نہیں کہا. ٹھیک. اچھا سر، اب اوبیسلی آگے بھی سیاست کرنی ہے آپ نے، یا سیاست کے حوالے سے کیا فیوچر، کیا پلان ہے آپ کا؟ میں 2 مہینے تو دیکھوں گا جی. ابھی تو میں کوئی ایکٹیو نہیں ہوں پالیٹکس میں. میں ان 2 مہینوں میں مذاکرات ہوتے ہیں، نہیں ہوتے ہیں، حالات اور خراب ہو جاتے ہیں، لڑائی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ ادارے بھی بڑے اہم ہیں. اور میں تو اداروں سے کبھی نہیں لڑا، یہ پہلی دفعہ ہوئی ہے ادارے مجھ سے لڑے ہیں. آپ ابھی بھی ان سے ناراض نہیں ہیں؟ میری ناراضگی میٹر نہیں کرتی نا. دیکھیں نا، اختر ہمایوں اختر جو ہیں ڈی جی آئی، ہر ہفتے ہی لال حویلی آتے تھے. کوئی ڈی جی آئی نہیں ہے جس سے میرے ذاتی تعلق نہیں تھے. 6 نومبر 1968 سے میں ایکٹیو سیاست میں آیا، لیکن فوج سے میرے اچھے مراسم تھے. یہ پہلی دفعہ ہی کوئی نظر لگ گئی. ٹھیک. اور یہ کس کی نظر لگی؟ مطلب آپ کے کوئی بیان ایسا ہو گیا یا کوئی میں نے کبھی فوج کے خلاف بیان نہیں دیا. ٹھیک. اچھا سر، بہت سارے لوگوں نے پریس میں کانفرنس، سمجھتا ہوں کہ فوج کے خلاف یہ شجر ممنوع ہے، میرے نزدیک بیان نہیں دینا چاہیے. ٹھیک. مطلب آپ کئی خدا نخواستہ کوئی سیاسی ڈر ہے، یا پھر آپ کا یہ نظریہ ہے کہ جو نظریہ ہے کہ اداروں کے خلاف نہیں بات ہونی چاہیے؟ ایوب خان نے میری کافی بےزتی کی مجھے بلا کے. میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھا، لیکن میں نے اس وقت بھی، میرا کورٹ مارشل ہوا یا خان نے پہلے دن ہی جس بندے کو سزا ہوئی وہ شیخ رشید تھا. لیکن میں نے اس وقت بھی اس کرنل ترمزی صاحب کے سامنے میں نے کہا سر کوئی بات نہیں، میں کاٹ کے آ گیا بچوں کی جیل میں ہری پور. لیکن میں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ یہ 40 دن میں اٹھایا جاؤں گا. ٹھیک. تو اس 40 دن کے دوران سر کوئی ریڈنگ شیڈنگ کا بھی موقع آپ کو ملا کہ نہیں؟ عبادت ہی کی زیادہ. عبادت. ٹھیک ہے. قرآن کا مطالعہ کیا اور سوچ رہا تھا کتاب لکھوں، آگے 3-4 لکھ لی ہیں، تو انہوں نے وہ اجازت نہیں دی. حالانکہ میرے پہ جو شہادتیں ہیں یہ انہی لوگوں کی ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں کی. 164 کے بیان ان کے ہیں، میرے خلاف اور کوئی شہادت نہیں ہے. اور میں پاکستان میں نہیں تھا. آپ تو باہر کے سینٹرل ایشیا میں تھے 9 مئی کو غالباً. میں پاکستان سے باہر تھا، لیکن یہ جیل نہیں مجھے الیکشن کی، مجھے پتا تھا میں ہار جاؤں گا. اور اس سے پہلے بھی جو میں اٹھایا گیا مجھے سمجھ آ گئی کہ آصف زرداری صاحب کافی خفا ہیں. سو یہ تینوں جیلیں میں نے بڑی مزے سے گزاری. تڑکے والی دال اور گیشی گھر سے آیا ہوا تھا. لیکن یہ 40 دن ذرا میں نے اپنی زندگی میں فیل کیا کہ میرے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا.